میں جب وصیت لکھی نا میں نے وہ پورا ڈائریاں واریاں بنا کے گھر میں بتایا میں مر گیا تو یہ. اب میں جب بھی سفر پہ جاتا ہوں گھر والے میں مر گیا تو یہ, گھر والے کہتے ہیں کیوں مر رہے ہو بھائی, کیا مسئلہ کیا ہے. ایک دفعہ میں نے پہلے بھی واقعہ بتایا, جب حج کرنے گیا نا تو ہم لوگ مکہ سے مدینہ ہم نے ایک ٹیکسی لی کرائے پر کہ مکہ سے ہم مدینہ جائیں, کار لیتے ہیں نا کرائے پر. وہ ڈرائیور عرب تھا. اس نے کیا کیا, اب مکہ سے مدینہ ہم نکلیں تو اس نے نمبر پلیٹ پہ چڑھایا کپڑا, وہ سعودی تھا, کپڑا چڑھایا. ہم نے کہا خیر نہیں ہے, کیونکہ وہ جب آپ اوور اسپیڈ ہوتی ہے نا گاڑی تو وہ کیمرے سے ٹریس ہو جاتی ہے, نمبر پلیٹ پہ وہ کیمرہ لگتا ہے. وہ اس نے چڑھا دیا کیا کپڑا. ہم نے کہا اللہ خیر کرے اب یہ بھگائے گا. اور اتنی اسپیڈ سے گاڑی بھگائی ہے اس نے, اتنی اسپیڈ سے کہ وہ جو ٹریفک پولیس والے ہوتے تھے نا, ایک دو دفعہ تو ایسا ہوا کہ ٹریفک وہ جو انہوں نے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تکون سے روکنے کے لیے, اس کو بھی دھاڑ توڑتا ہوا نکل لیا وہ, اور پولیس والے پیچھے بھاگ رہے ہیں اس کے. پتہ نہیں کیا کیا مسئلہ تھا اس کا واللہ عالم. تو میں نے کہا بھائی کہیں بھی یعنی کوئی زخمی ہونے کا آپشن نہیں ہے ابھی, یا تو ڈائریکٹ اگلے جہان میں یا مدینہ. تو مجھے متنبی کا ایک شعر یاد آ رہا تھا, ضربت بحتی ضرب القمار اما لہذا و اما لذا. متنبی شاعر گزرے 3-4 صدی ہجری کا, وہ اپنے قصے سناتا ہے نا, میں نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہیں, بڑے لمبے لمبے صحراؤں کو میں نے. اونٹنی کی تعریف کرتا ہے اپنی, علی کل ماشیۃ الخیدلا فدا کل ماشیۃ الحیدبا. کہہ رہے وہ جوان خوبصورت عورتیں میری اونٹنی پہ قربان. لوگ عورتوں کی تعریفیں کرتے ہیں نا شاعری میں, کہہ رہے ہیں میری جو اونٹنیاں ہیں انہوں نے مجھے بڑے بڑے صحرا کیا کیے ہیں, پار کروائے ہیں, جنگوں میں میرا ساتھ دیا ہے. تو اپنی اونٹنیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے اس اونٹنی پہ بیٹھ کے جوئے کھیلے ہیں. کیسے کہ میں نے بڑے بڑے لمبے صحرا عراق جاتے ہوئے وہ میں نے عبور کیے ہیں. ایسے صحرا تھے اما لہذا و اما لذا, یا تو میں وہیں بھوک پیاس سے اونٹنی کے ساتھ مر کے میری قبر بن جاتی, یا میں اپنی منزل پر پہنچ کر کامیاب. پھر آگے کہتا ہے جب میں کئی ہفتوں کا اور اندھیروں کا سفر اور صحراؤں کا سفر کر کے اونٹنی پہ, اور اپنی اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے کہ وہ بڑی اونٹ بڑا زبردست جانور ہے, بڑی وفا کے ساتھ سلولی چلتا رہتا ہے, چلتا رہتا ہے, تھکتا نہیں ہے. یہ جو صحابہ پوری دنیا میں پہلے اونٹوں پہ بیٹھ کے تو پہنچے ہیں, یہ تو کہہ رہی ہے اونٹنی وفا کرتی ہے اور چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے. میں تھک گیا مگر اونٹنی نہیں تھکی. ایک وقت آیا میں نے فقلنا لها اين ارض العراق فقالت ونحن بتربانها. میں نے پھر اونٹنی سے پوچھا کہ بتا عراق کی سرزمین کتنی دور رہ گئی ہے, تو وہ مڑ کے کہتی ہے ونحن بتربانها, بس عراق کی مٹی میرے پاؤں سے لگ رہی ہے, پہنچنے والے ہیں عراق. تو وہ جو اس نے شاعری کی ہے نا, ضربت بحتیھا ضرب القمار اما لہذا و اما لذا, کہ میں نے جوئے کھیلے اس اونٹنی پہ بیٹھ کے. جوئے کا مطلب لمبے سفر کیے کہ یا تو موت یا کامیابی. تو مجھے شعر یاد آ رہا تھا کہ یا تو مدینہ پہنچ کے قبر رسول کی زیارت ہوگی, 50,000 10,000 نمازوں کا ثواب ملے گا, یا ڈائریکٹ جنت. تو اس وقت میں نے گھر میں کال کر کے 2-4 جلی وصیتیں لکھوائی کہ 1-2 رہ گئی تھی. میں نے کہا بھائی وہ گھر والے پریشانی ہو کیا رہا ہے, کیا موت کے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہو بھائی, یا سعودی حکومت نے کوئی قصاص کرنے کے لیے. تو میں نے کہا ڈیٹیل بعد میں, کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتی نا. میں نے کہا ڈیٹیل بعد میں, ویسے ہی لکھوا دی میں نے, وہ جلدی لکھوائی. کیوں؟ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ بھائی کوئی کسی بھی وقت مر سکتا ہے. تیز رفتار گاڑی میں تو ویسے ہی چانس زیادہ ہے. آج ہمارے ایک رشتے دار بائی روڈ آئے پنجاب سے. میں نے کہا آپ بائی روڈ کیوں, بائی ایئر کیوں نہیں آئے؟ کہہ رہے ہیں یار جہاز میں نا آپشن نہیں ہے. کہہ رہے میں کوشش کرتا ہوں بائی روڈ ہی. وہ کہہ رہے ہیں یار روڈ میں ٹکر لگے گی, کلابازیاں کھائیں گے, تھوڑا سا ادھر سے یوں پکڑیں گے جا کے, ادھر سے کھڑکی پکڑیں گے, تھوڑا سا باہر نکلیں گے, ایک آدھ ٹانگ ٹوٹنے چلی جائے گی, بہت کم چانس ہوتا ہے کہ بالکل ہی مر جائیں. کہہ رہے جہاز میں جب وہ جنید جمشید بیچارے کا واقعہ ہوا نا, کہہ رہے وہاں تو بس بیٹھے تھے اور پھر غائب, باڈی بھی نہیں ملتی. تو ہر شخص نے مرنا ہے اور کچھ پتہ نہیں کون کس ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے. اس میں بڑے بڑے لوگ, ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں. میرے والد صاحب بتا رہے, ڈاکٹر صاحب وہ کر رہے تھے ڈائیگرام بنا کے نا, بتا رہے تھے کہ لوگوں کو نیوی میں نا, میرے والد صاحب نیوی میں تھے, نیوی کے آفیسرس کو بتا رہے تھے کہ ایسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اس دوران ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ڈیتھ ہوئی ہے. ڈیتھ کا تو مجھے پوری طرح یاد نہیں رہا, لیکن ہارٹ اٹیک اسی دوران ہوا ان کو. اللہ نے کیسی عبرت کی بھائی, جو ڈاکٹر ہارٹ اسپیشلسٹ کو پڑھا رہا ہے
اور بتا رہا ہے کہ ایسے اٹیک ہوتا ہے، عین اسی وقت اس کو اللہ نے ہارٹ اٹیک ہوا. اس کا مطلب نہیں کہ آپ حفاظتی تدبیر اختیار نہ کریں، موت کے لیے ہر وقت تیار رہے اور دنیا سے دل نہ لگائے. تو یہی ہے کہ بھائی گناہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.